बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं हूँ आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रात गए मौलाना फजलुर रहमान ने सिंध मीरपुर खास के अंदर बिलावल भुट्टो के ख्वाब को बड़ा उन्होंने झटका दिया और साथ ताकतवरों को भरपूर उन्होंने जवाब दिया। उसके साथ आज फिर बिलावल भुट्टो की जो है सिंध के अंदर मौलाना फजलुर रहमान को मकान मनाने की एक और कोशिश जो है होने जा रही है। दूसरी जो बड़ी अहम बात है, पीटीआई के साथ धोखा, इमरान खान के साथ मुलाकात के ऊपर जो हुक्मरान इत्तेहाद ने किया। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लिक जो खबरें हैं वो ये है कि 15 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस शुरा का इजलास जो है वो बुलाना था। आज 15 अक्टूबर है, लेकिन इस वक्त तक मौलाना फजलुर रहमान की मजलिस शुरा का इजलास जो है वो नहीं हुआ। तो उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान ने 28 सितंबर को ये बात उन्होंने ब्रेकअप की थी और कहा था कि 15 अक्टूबर को मेरा इजलास होगा, उस इजलास के बाद जो फैसला होगा वो फैसला किया जाएगा। कल मौलाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई सवालात जवाबात आए तो वहाँ पर ये अंदिया मिला के मौलाना जो है कुछ हद तक जो है वो मान गए हैं। तो रात गए मौलाना ने अचानक जो जलसे के अंदर खिताब किया, तो उस खिताब के अंदर उन्होंने जो है ताकतवर लोगों को आड़े हाथों लिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा कि आपने इलेक्शन के अंदर धांधली की, तो कहा गया कि हमने जो है वो धांधली नहीं की। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मेरी दाढ़ी जो है वो काली थी, मैं सियासत के अंदर आया, अब मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, आप हमें कहते हैं कि इलेक्शन चोरी नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि आप इलेक्शन चोरी करके आप मेरे घर आ जाएंगे और मुझे कहेंगे वोट दे? मैंने कहा किस बात का वोट दूँ? तो कहा गया कि आईनी तरमीम के लिए। रात को काले लिफाफे के अंदर एक काला मसवदा, उन्होंने कहा, बिल्कुल उन्होंने कहा कि काला मसवदा था जो लाया गया। तो फजलुर रहमान का ये जवाब जो है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर भरपूर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर मेरे बगैर आपने कोई भी काला कानून या आइन बिगाड़ने की कोशिश की तो इन जेली हुक्मरानों को जो है घसीट कर जो है ऐवानों से बाहर निकाला जाएगा। और साथ उन्होंने जलसे के अंदर हल्फ भी लिया। तो अभी जो मौलाना के करीबी लोग हैं उनसे ये बात मालूम हुई। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मसवदे के ऊपर तरमीम की जाती है तो ठीक है, अगर हमारे मसवदे के ऊपर तरमीम नहीं की जाती तो किसी सूरत भी हम आपके साथ तरमीम में आपका हाथ नहीं जो है वो थामेंगे। तो मौलाना गफूर हैदरी जो हैं उन्होंने ये बात कही कि मैंने मौलाना को ये मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि ये जो इलेक्शन के अंदर धांधली करके हमें हर बार 3 4 या 5 10 सीटों के साथ महदूद कर देते हैं और बाकी सीटें दूसरों के अंदर जो है वो बांट दी जाती हैं, आए आज़ादी के लिए एक जदोजहद करते हैं और भरपूर मजम्मत करते हैं और रोडों पर निकलते हैं। रोडों के ऊपर निकलने के अलावा कोई हाल नहीं है। रात गए मौलाना फजलुर रहमान का बयान और उनकी जो मजलिस शुरिया के लोग हैं, मौलाना गफूर हैदरी के मुताबिक उनका इस तरह का बयान से ये नतीजा अक्स हुआ कि ये आईनी तरमीम जो है इस वक्त लटक चुकी है। इत्तफाक राय जो है वो नहीं हो सकी और ना ही होगी। वो क्यों नहीं होगी? इसके पहलू ये हैं कि पीपल पार्टी के मारूफ कानूनदान जो इरफान कादिर हैं उनसे मालूम हुआ
کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا یہ کہہ رہا ہے کہ عینی بینچ بنایا جائے، تو عینی بینچ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں آئے، تو عینی بینچ کے اوپر ہم جو ہے اتفاق رائے نہیں کرتے، اور ہم عینی عدالت سے کسی طور بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ پیپل پارٹی کا موقف ہے، اور ساتھ نون لیگ کا جو موقف ہے وہ فائز عیسیٰ یا اپنی مرضی کا جج تعیناتی کے نقطے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے۔ اور ساتھ ایک اور بھی معاملہ ہے جو بڑا اہم معاملہ ہے، یہ ایک عینی عدالت ہے، اور عینی عدالت کے اندر ججز کے تعیناتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے کسی اور طاقتور شخصیت جو اس وقت ملک کو کنٹرول کر رہی ہے، ان کی ایکسٹینشن کے متعلق بھی قانون سازی ہے، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان نے ہاتھ جکڑا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی اس للکار اور اس جواب کا نتیجہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارا الیکشن چوری کر کے، آپ کے علاوہ تو کوئی الیکشن چوری بھی نہیں کر سکتا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی میں الیکشن چوری کر کے اس کے بعد آپ کو ڈرا دھمکا کر اور تھپڑ لگا کر جو ہے ایوانوں کے اندر بیٹھا کر اپنا جو ہے وہ ایکسٹینشن لے لوں گا؟ یہ کسی صورت انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں ہوگا، آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہم آپ کو دوبارہ اس ملک کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ یہ فضل الرحمان کا جواب ان حکمران اتحاد کو نہیں آئے، بلاول بھٹو کو نہیں آئے، نواز شریف کو نہیں آئے، اس کو انہوں نے جواب دیا جن لوگوں نے الیکشن چوری کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن چوری کر کے آپ نے اپنے مرضی کے لوگ ایوان کے اندر بٹھائے، جس ایوان کو ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ کٹ پتلی حکومت ہے، اور اس کے بعد آج آپ میرے گھر کے اندر آ گئے ہو اور مجھ سے ووٹ مانگ رہے ہو۔ کس بات کا ووٹ مانگ رہے ہو؟ کس منہ سے ووٹ مانگ رہے ہو؟ آپ کو رتی برابر بھی انہوں نے کہا کہ شرم نہیں آئی؟ آپ کے اندر اگر شرم اور حیا ہوتی تو کم از کم آپ میرے دروازے کے اوپر نہ آتے اور میرے دروازے کے اوپر دستک نہ دیتے۔ اب یہ کنٹرول انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ کے اندر آ چکا ہے، کل آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ کو چورایا، اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی، اور اس توہین کے بعد آج آپ ہمارے دروازے کے اوپر آ کر کہتے ہو کہ آئیں ہم اس کو جو ہے عملی جامعہ پہنائیں، آئیں ہم اس کو جو ہے کپڑے پہنائیں، آئے اس کے اوپر پردہ ڈالیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم چل کر آپ کے پاس آ جائیں، تو کسی صورت بھی آپ کو جو ہے میں برجمان نہیں رہنے دوں گا، چاہے کسی نے جانا ہے وہ چلے جائیں، ہم اس حق کے اندر نہیں آئیں کہ ریٹائر لوگوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جائے۔ یہ رات گئے مولانا نے طاقتور شخصیت کو آڑے ہاتھوں لیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہو تو ہم دھوکہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ میدان کے اندر مقابلہ کریں گے۔ اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے طاقت کے بازو کے ساتھ آپ کے ساتھ نمٹیں گے، تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں روڈوں کے اوپر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر اتفاق رائے تو بیچ میں رہ گئی، جب انہوں نے واضح کر دیا کہ بھئی میں نے ان لوگوں کو ایکسٹینشن نہیں دینی، آپ نے ترمیم کرنی ہے تو میرے مسودے کے اوپر آ جائے، اگر نہیں کرنی میرے بغیر آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، لیکن آئین کا حلیہ بگاڑا گیا تو پھر ہم آپ کو بھرپور جواب دیں گے۔ تو اسی تناظر کے اندر مولانا اور آج جو کراچی کے اندر وکلا کنونشن ہوا، اس کنونشن کے اندر قاضی کو بڑے اپنے قریبی ساتھیوں نے بھرپور جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جانے کے بعد یہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ آپ کے جانے کے بعد بھی سپریم کورٹ قائم رہے گی، آپ کے جانے کے بعد آئین بھی برقرار رہے گا، آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ انصاف بھی ہوگا اور قانون کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ آخری 10 دن کے اندر فیصل صدیقی نے کہا کہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ چیمبر وار کرتے ہیں، آپ آج بھی جو ہے اہم کیس سن رہے ہیں۔ تو علی احمد کرد نے کہا کہ بلوچستان سے آئے ہوئے
انہوں نے کہا چاہے افتخار چودھری ہو، چاہے جمال مندو خیل ہو، چاہے نعیم اغوان ہو، چاہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو، وہ جج کہلوانے کے لائق نہیں رہے۔ انہوں نے جو کام کیا یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ 25 کے بعد انہوں نے کہا کہ ہر صورت چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ وہ تحریک ہے، اس تحریک کے اندر وکلا بھی آئیں، مولانا فضل الرحمان بھی آئے، تحریک انصاف بھی آئے۔ یہ ایک اور جو ہے وہ تحریک کا رخ جو ہے وہ چل پڑا ہے، یہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 18 اکتوبر کو جو اجلاس بلایا گیا ہے اس اجلاس کے اندر کیا گل جو ہے وہ کھلائے جاتے ہیں۔ تو رات گئے تحریک انصاف سے احتجاج مؤخر کرانے کی وزارت داخلہ نے درخواست کی تھی کہ ہم آج آپ کے ڈاکٹروں کی اور آپ کی ملاقات جو ہے عمران خان کے ساتھ کرا دیں گے، لیکن اس وقت تک ڈاکٹر جو عمران خان کے شوکت خانم کے ہیں وہ اس وقت تک جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ابھی تک ان کو جو ہے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ دھوکہ جو دیا گیا ہے تو آپ اس دھوکے کے اوپر آپ نے احتجاج بھی ملتوی کر دیا، ملاقات بھی نہ ہوئی، تو پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب ان کے ساتھ کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں کرنی، تو پھر عمران خان کی ایک اور بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی کہ یہ مذاکرات کے نام کے اوپر ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، تو آپ نے دوبارہ دھوکے میں نہیں آنا، تو پھر دھوکے میں آ گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قیادت اس وقت کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا ملاقات کرائی جاتی ہے یا نہیں کرائی جاتی۔